ایک وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پورے ملک میں مسلمان جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے ان کو دبایا جا رہا تھا، ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا، ان پر ٹارچر کیا جا رہا تھا، اور ان کو کھیلے ٹھوک ٹھوک کر مسلمان نوجوان عورتوں کے نازک مقامات پر کھیل ٹھوکی جا رہی تھی، ان کو آگ کے انگاروں میں ڈالا جا رہا تھا۔ یہ ماحول جب مصر کا تھا اور وقت کا بادشاہ فرعون تھا جو دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں پوری دنیا کا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس وقت میں جب وہ موسیٰ پر ٹارچر کر رہا تھا، موسیٰ کے مسلمانوں پر جو اس پر ایمان رکھتے تھے اس پر ٹارچر کر رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو پلٹا، اور جب حالات کو چینج کیا نا تو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا۔ فرعون جو تھا بے اولاد تھا، اولاد نہیں تھی، اور اس وقت سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دور تھا کہ بادشاہ جو وقت کا ہوگا، پی ایم جو وقت کا ہوگا، وہ صاحب اولاد ہونا چاہیے، اس کے مرنے کے بعد اس کے کرسی پر اس کا بیٹا بیٹھے۔ اگر 5 عورت ہوتی تھی تو وہ بادشاہ دوسری عورت سے نکاح کرتا تھا، دوسری نہیں تو تیسری عورت سے۔ تاریخ اٹھائے نا، بادشاہ کی 15 بیویاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کا نبی ہے، بیویاں کتنی؟ 99۔ قرآن کھولیے، دیکھیے، پڑھیے، لگ پتہ جائے گا۔ فرعون کو پتا چلا کہ جس ایمان سے میں مسلمانوں کو ختم کر رہا ہوں، جس ڈر کی وجہ سے، وہ تو میرے بیڈ روم تک پہنچ گیا، میری اپنی بیوی موسیٰ پر ایمان لائی ہے۔ جب فرعون گھر آیا اور چوٹی پکڑ کر آسیہ کو سامنے بٹھایا، اور اتنی شدید محبت تھی فرعون کو اس کی بیوی سے کہ اس کو دھکا بھی لگنا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پورا کانچ کا محل بنایا تھا فرعون نے، اور اس میں صرف اس کی شہزادی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہا کرتی تھی۔ فرعون نے کہا کہ تو یہ کہہ سب سے پہلے کہ فرعون جھوٹا ہے، اس کا کوئی نبی نہیں، اس کا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی ایشور نہیں ہے، کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی گاڈس نہیں ہے، صرف بھگوان اور ایشور اور گاڈ اور اللہ میں ہوں، مجھے مان۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی نہیں، اب ایمان دل میں آ چکا، اب اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ فرعون کو جب غصہ آیا نا، اس نے کھیل بلائی، بڑی بڑی کھیلیں، اور دجال کو بلایا، اور جو جلاد تھے وہ آئے اور کہا کہ میں تیرے ناک میں کھیل ٹھوکوں گا، تیری شرمگاہ میں، نازک مقامات میں کھیل ٹھوکوں گا، سر سے پیر تک تجھے کھیل ٹھوک ٹھوک کر اسی میں ختم کر دوں گا، اگر تو یہ نہ کہی کہ موسیٰ جھوٹا نبی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا، الہ العالمین مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، اس لیے تاکہ اگر جب یہ کھیل میرے بدن پر، میرے نازک مقامات پر ٹھوکے گا تو غلطی سے ایسا جملہ میری زبان سے نہ نکل جائے کہ تیری شان میں گستاخی ہو جائے۔ اسی وقت اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، روح قبض کر لی گئی، پھر آسیہ کے مردہ بدن پر ہتھوڑے مارے گئے، کھیل ٹھوکی گئی۔ صحیح روایتوں سے یہ ملتا ہے حضرت آسیہ جب ان کی روح عرش معلیٰ پر پہنچی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میری بندی تو آ گئی ہے، آجا، جنت کے بالا خانے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ایمان اس لیول کا ہوتا ہے، جب مسلمانوں کی فیلنگز ایسی ہوتی ہے تو پھر حالات سے مسلمان نہیں ڈرتے، پھر موجودہ حکومت سے مسلمان نہیں ڈرتے، پھر اس کے کرنے سے، اس کے کرنے سے، اس کے کرنے سے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، غیر اللہ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک یہ یقین نہیں بنے گا مسلمان ستائے جائیں گے۔